السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جب اللہ کسی بھی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے یا کوئی بھی چیز آپ کو دینے کا پلان بنا لیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے اسے روک نہیں سکتی۔ نو ون ہیز دیٹ پاور ٹو اسٹاپ ہیم۔ تو آج کی جو بات ہے، اچھی بات کا آغاز میں اس طرح سے کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے پلان ہوتا ہے جو اللہ نے آپ کے لیے پہلے سے کر کے رکھا ہوا ہے، اور وہ بہت بہترین ہے، اور اس کی حکمت وقت آنے پر ہی آپ پر واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح when Allah plans something to give you, no one will dare to stop it or stop him. When Allah has planned something to give you, no one can stop him. جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چیز دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، اگر پوری دنیا بھی مل کر تمہیں نفع پہنچانے کی کوششوں میں لگ جائے تو وہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تمہارے رب کی طرف سے منظوری نہ ہو جائے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اور اسی طرح اگر پوری دنیا تمہیں مل کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو بھی وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو جسے اللہ بچانا چاہتا ہے اسے اللہ بچا لیتا ہے۔ اللہ کے آگے دنیا کی کوئی بھی طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر ہم ایک واقعے کی طرف نظر ڈالیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے، جس کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے فرعون کی سلطنت میں یہ بات عام ہو چکی تھی کہ اسی کی سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا، جس کے ہاتھوں اس کی تباہی لکھی ہے۔ اور جب فرعون کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ علاقے کے چپے چپے میں جاؤ اور جہاں جہاں لڑکے کی پیدائش ہو رہی ہے اسے وہیں مار دو۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ ذرا گھبرا جاتی ہیں، اور اس گھبراہٹ میں آپ اللہ سے رجوع کرتی ہیں، اللہ سے دعا مانگتی ہیں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے۔ تو اللہ آپ فرماتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک کیسل میں، ایک بکٹ میں ڈال کے دریائے نیل میں بہا دیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دریا میں بہا دوں۔ تو آگے سے اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، بے شک ہم نے اس کو میسنجر بنا کے بھیجا ہے، تو آپ بے فکر ہو کے جیسا آپ کو حکم دیا جاتا ہے ویسا کریں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کی حفاظت کرنے بھی والا ہے، وہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جب اللہ تسلی دے رہا ہے تو پھر اور کیا باقی رہ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کچھ ایسا ہی کیا جیسا اللہ کا حکم تھا، اور آپ خود دیکھیں، اگر میں اس پوری سٹوری کو شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اللہ نے بچانی تھی، اللہ کا ایک پلان تھا، اللہ نے ایک ارادہ کر رکھا تھا، اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہی محل میں بڑے ہوئے۔ ان کی وائف کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، تو ان کی وائف کو وہ صندوق ملتا ہے سمندر کے کنارے، اور وہ دیکھتی ہیں اور انہیں گھر لے آتی ہیں۔ اور اللہ نے بے شک ان کی زندگی کو بچانا تھا، وہ کسی بھی طریقے سے، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی بتایا، اللہ وسیلے بناتا ہے، کب کہاں کیسے یہ ہم نہیں جانتے، یہ اس کا کام ہے، یہ ہمارا نہیں، یہ اس کے بارے میں سوچنا ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا صرف کام ہے اللہ سے مشکل میں رجوع کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اللہ نے ارادہ کر رکھا تھا کہ ان کی زندگی کو محفوظ فرمائے گا، ان کو دشمنوں سے بچائے گا،
ان کو کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں پہنچنے دے گا، نقصان نہیں پہنچنے دے گا، تو وہ بچ گئے اور انہوں نے بہت اچھی زندگی فرعون کے ہی سلطنت میں گزاری۔ انہیں کوئی نقصان کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ کا پلان تھا۔ آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہے، پریشانی ہے، کچھ بھی ہے، صرف یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیک اپ پہ ایک پلان رکھا ہوا ہے، اور اس کے پلان جو ہیں ہماری سوچوں سے بہت بہترین ہے۔ بس اللہ پہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ دا پاور آف اللہ، اللہ کی طاقت، دی پاور آف اللہ۔ آج ہم لوگ اپنی زندگی میں جس مقام پہ بھی ہیں، ہمارے بچے جو بھی کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں قصور ہمارا بھی ہے۔ آپ خود سوچیں، آپ خود نماز نہیں پڑھتے اور آپ اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں، اور آپ اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ پڑھیں گے۔ آپ خود جب تک اللہ کے ہاں نماز سجدے میں سر نہیں رکھیں گے، آپ کے بچے بھی سجدوں میں سکون نہیں پائیں گے۔ آپ کے بچے، آج ہم لوگ پتہ نہیں دنیاوی زندگی میں پھنس کر کن کن برائیوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ اللہ کے لیے برائیوں کے رستے سے بچ کر دیکھیں، اللہ آپ کی ہر مراد، ہر پریشانی، ہر دعا قبول فرمائے گا۔ آج میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم جو روزے ہیں، ہمارے 5 ارکان دین، جو کہ ہمارے ستون ہیں ہمارے ایمان کے، ہم ان میں سے توحید کی جہاں تک بات کی جائے تو ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، صرف زبان کی حد تک۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم غلط راستے پر جاتے ہوئے، غلط کسی کے ساتھ کرتے ہوئے، غلط سوچتے ہوئے، ہم ایک بار نہیں سوچتے کہ یہاں پہ دنیاوی انسان میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ رب کی ذات تو دیکھ رہی ہے، وہ تو جب جانتی ہے۔ اسی طرح ہم لوگ نماز سے بھاگ رہے ہیں، جس کا سوال پہلے ہوگا، اور ہم دوسروں کو تلقین کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز، روزہ ہم پہ فرض کر دیے گئے، لیکن ہم کیوں نہیں رکھتے؟ یہ مجھے لاجک آج تک سمجھ نہیں آئی۔ گرمی بہت ہے، ڈیوریشن بہت زیادہ ہے، جاب پہ جانا ہے، بیمار ہوں، جبکہ اللہ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، اور میں روزے دار کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ آج ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا روزہ نہ رکھنا، تم نے صبح اسکول جانا ہے، روزہ نہ رکھنا، گرمی بہت شدید ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیٹا روزہ رکھو، اس سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، اور بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہی روزہ ہے اللہ کے لیے۔ آج ہم لوگ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں بہت نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جسٹ فار دا سیک آف شو آف، نتھنگ ایلس۔ اللہ نے ان کو صاحب استطاعت بنایا ہے، وہ ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، لیکن ان کے اپنے بہن بھائی بھوکے مر رہے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا حج قبول ہوگا؟ آپ کے ارد گرد آپ کے رشتہ دار، آپ کے احباب پریشان ہیں مالی حالات کی وجہ سے، اور آپ عمرے کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی کی زندگی میں سکون لے کر آئیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی حاجت پوری کر دیں۔ اللہ کو صرف زکوٰۃ، نماز، حج نہیں چاہیے، اللہ نے اس دنیا میں ہمیں حقوق العباد کے لیے بھی بھیجا ہے۔ تو آپ اللہ کے ہو کے دیکھیں، اللہ کے پلانز اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور جب اللہ کسی کو بچانے پہ آ جائے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو کوئی نقصان بھی پہنچا جائے۔